السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاند سے تشبیہ، جسے ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی و زوفشانی دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے ساختہ اسے چاند سے تشبیہ دینے لگتے۔ جب وہ تاروں برے آسمان میں پورے چاند کو دیکھتے تو اس کے حسن شب تاب سے ان کی خوش نصیب نگاہیں بے اختیار چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھ جاتی، جس کے حسن عالم تاب نے تمام جہاں کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور سے نور کی شعائیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں۔ یوں لگتا جیسے چہرہ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو، اور اس سے ہم جان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ہیں۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے زانوں پر سر رکھ کر استراحت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی قریب سے زیارت کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور 14ویں کے چاند کے حلقہ اور دائرہ کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتا۔ بالآخر دل بے اختیار ہو کر پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا نور دن رات میں کبھی جدا نہ ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی وصف ہے۔ چاند کا نور تو سورج سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ روئے منور کے حوالے سے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اور خوش منظر تھے۔ جس شخص نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا کی، اس نے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور کو چاند سے تشبیہ دینے کے حوالے سے ابن دہیہ کہتے ہیں، چونکہ چاند اپنے دیکھنے والے کو مانوس کرتا ہے، چاند سے روشنی کا حصول گرمی کے بغیر ہوتا ہے اور اس پر نظر جمانا بھی ممکن ہوتا ہے، بخلاف سورج کے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور کسی چیز کو دیکھنے سے عاجز آ جاتی ہیں۔ شیخ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چہرہ انور کو سورج سے تشبیہ نہ دے کر چاند سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کی تاریکیوں کو اسی طرح دور کر دیا جس طرح چاند اندھیری رات کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاداں و فرحاں تھے، چہرہ اقدس کے تمام خد و خال نور کی طرح چمک رہے تھے۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے تھا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو روئے منور آئینے کی طرح شفاف اور مجلہ ہو جاتا، گویا کہ دیواروں کا عکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں صاف نظر آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حفصہ بنت رواحہ سے سوئی ادار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک وہ میرے ہاتھ سے گر گئی اور تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نکلنے والے نور کی وجہ سے مجھے اپنی گمشدہ سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔